السلام علیکم جی. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا انڈیکیٹر کے بارے میں. انڈیکیٹر جو ہے آر ایس آئی ہم نے پڑھا, اسٹوکیسٹک پڑھا, ایم اے سی ڈی ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, اب انڈیکیٹر جو مین انڈیکیٹر سے جو ٹریڈنگ کے اندر اکثر یوز ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹر میں نے آپ کو سکھا دی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, میرا خیال ہے کہ فوریکس کے اندر سب سے مشکل ترین ٹاپک یہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ ہم کس طرح کون سی کرنسی پہ زیادہ ٹریڈ کریں جس سے ہمیں پروفٹ زیادہ مل سکے. دیکھیں, ہر ایک کرنسی کی نا ہر ایک سیشن میں اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں مارکیٹ کا رجحان یا مارکیٹ ورک کیسے کرتی ہے, تو جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کال پہ ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ 3 طرح کے سیشن سے کام کرتی ہے. دیکھیں, مارکیٹ کی اگر بات کریں کہ مارکیٹ کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, کس طرح جاتی ہے, کیا حساب کتاب ہوتا ہے, تو اس میں 3 طرح کے سیشن انوالو ہوتے ہیں. اگر مارکیٹ کی سٹارٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ٹوکیو سیشن ہوتا ہے. تو دیکھیں 3 طرح کے سیشن ہیں. ایک ٹوکیو سیشن ہے یعنی جاپان کا سیشن, مطلب مارکیٹ کی سٹارٹ جو ہے وہ جاپان کے سیشن سے ہوتی ہے. اس کے بعد اگر بات کریں دوسرے نمبر پہ تو لندن سیشن کی ہے, اور تیسرے نمبر پہ نیو یارک سیشن کی ہے. لندن جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا یو کے کا جو ہے نا وہ کیپٹل ہے. اگر نیو یارک کی بات کریں تو نیو یارک جو ہے اس کو امریکن سیشن بھی کہا جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے 3 طرح کے سیشن ہوتے ہیں. مارکیٹ جس حساب سے موو کر رہی تھی یا مارکیٹ کے اندر رجحان کس طرح آتا ہے. دیکھیں 3 طرح کے سیشن میں اگر بات کریں تو ایک لندن سیشن, ایک ٹوکیو سیشن ہے یعنی جاپان کا سیشن, ایک ہے لندن سیشن اور ایک ہے نیو یارک سیشن. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو سیشن سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ٹوکیو کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, جاپان کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے. مطلب مارکیٹ کی سٹارٹ جو ہے وہ ٹوکیو سیشن سے ہوتی ہے. اس کے بعد جب مارکیٹ کا وہ ٹوکیو سیشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے لندن کا سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب وہ ختم ہوتا ہے تو آخر میں جو ہے نا نیو یارک سیشن سٹارٹ ہوتا ہے. اگر نیو یارک سیشن کی بات کریں تو اس کو امریکن سیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کس سیشن میں کس کرنسی کو کس حساب سے ٹریڈ کرنا ہے. دیکھیں لیٹس سپوز کہ اگر آپ یورو یو ایس ڈی پہ ٹریڈ کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سے سیشن میں یورو یو ایس ڈی کی ٹریڈ جو ہے نا وہ اس کے اندر پپس زیادہ ڈاؤن ہوں گے یا اپ جائیں گے. مطلب پپس کی موومنٹ کس سیشن کے اندر زیادہ ہوتی ہے, آپ اس سیشن کو چوز کریں. جو بھی کرنسی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے, جس کرنسی پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے, آپ اس کرنسی کا پہلے دیکھیں کہ وہ کون سے سیشن پہ تیزی سے موو کر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ کس سیشن میں اس کی موومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لیٹس سپوز اگر بات کریں ٹوکیو کی یا جاپان کے سیشن کی, تو یہ سٹارٹنگ سیشن ہے, مطلب سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیشن میں مارکیٹ کی موومنٹ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے, باقی سیشن کی نسبت اس میں مارکیٹ سلو ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی سیشن میں کس پیئر کی پپ کی موومنٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, کس میں کم ہوتی ہے, کیا حساب کتاب ہوتے ہیں, مطلب پپس کس سیشن میں کس کرنسی پہ کتنا زیادہ جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. اب چارٹ پہ آتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے پہلی کرنسی لکھی ہے, 3 طرح کے سیشن ہیں, ٹوکیو سیشن, لندن سیشن اور نیو یارک سیشن. اگر آپ بات کریں ٹوکیو سیشن کی تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ سٹارٹ کا سیشن ہوتا ہے, مارکیٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر ٹوکیو سیشن کی بات کریں تو اس میں یورو یو ایس ڈی, اس میں پپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ 56 ہوتی ہے. ایوریج جو موومنٹ ہوتی ہے یعنی کہ یا 56 پپ بڑھیں گے
یا 56 پپ کم ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یورو یو ایس ڈی کا 56 ہے. اب دیکھیں اگر لندن سیشن کی بات کریں تو یہ 83 پہ ہے. اگر نیو یارک سیشن کی بات کریں تو 77 ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم نے یورو یو ایس ڈی پہ ٹریڈ کرنی ہے تو ہمیں مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم یورو یو ایس ڈی پہ ٹریڈ لگانے لگے ہیں تو ہمیں لندن سیشن کے کھلنے کا ویٹ کرنا پڑے گا. جب لندن سیشن آئے گا تو آپ نے یورو یو ایس ڈی پہ ٹریڈ لگانی ہے. کیوں لگانی ہے؟ کیونکہ یورو یو ایس ڈی کے لندن سیشن کے ٹائم جو ہے وہ اب یورو یو ایس ڈی کی اگر بات کریں لندن سیشن کے ٹائم اس میں پپ کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ ہے. اگر اس کی نسبت بات کریں 56 کی یا 77 کی تو سب سے زیادہ جو پپ کی موومنٹ یورو یو ایس ڈی میں ہے وہ لندن سیشن میں. تو آپ نے چوز جو ہے وہ لندن سیشن کرنا ہے. رہی بات ٹائمنگ کی کہ ان تینوں سیشن کے ٹائمنگ کیا ہے تو ٹائمنگ کے لیے میں نے آپ کو پورا ٹائم ٹیبل آپ کو سینڈ کر دیا تھا کہ کون سا سیشن کس ٹائم پہ پاکستانی ٹائم پہ اوپن ہوتا ہے اور کس ٹائم پہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے آپ اس حساب سے ٹریڈ لگیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی گریٹ برٹش پاؤنڈ کی. اس میں پپ کی موومنٹ یورو یو ایس ڈی کی نسبت ٹوکیو کے سیشن میں وہ کم ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ 56 تھی, یہاں پہ 54 ہے. یعنی ٹوکیو سیشن میں جی بی پی یو ایس ڈی کی جو پپ کی موومنٹ ہے وہ 54 ہے. لیکن ہم اگر لندن سیشن کی بات کریں تو 82 ہے, جبکہ نیو یارک سیشن کی بات کریں تو 68 ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس طرح یورو یو ایس ڈی جو ہے لندن سیشن میں زیادہ ہے, اسی طرح جی بی پی یو ایس ڈی ان تینوں سیشن کی نسبت زیادہ ہے. اگر آپ نے جی بی پی یو ایس ڈی پہ ٹریڈ کرنی ہے تب بھی آپ کے لیے جو ہے لندن سیشن بیٹر ہے, آپ اس میں ٹریڈ لگا سکتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ اگر ہم بات کریں یو ایس ڈی جے پی وائی کی یعنی کہ امریکن ڈالر اور جاپانی ین کی اگر بات کریں تو جس کرنسی جوڑے میں یعنی بہت سے کرنسی جوڑے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں, سارے کے سارے کرنسی جوڑوں میں سب سے کم جو پپ کی موومنٹ ہوتی ہے وہ یو ایس ڈی جے پی وائی کے اندر. بات سمجھ آئیے؟ یو ایس ڈی جے پی وائی کی اندر جو ہے وہ پپ کی موومنٹ کم ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکن ڈالر جو ہے وہ جے پی وائی کی نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی جاپانی ین جو ہے وہ امریکن ڈالر کی نسبت بہت زیادہ لو قسم کی اس کی کرنسی ہے. جیسے ہم پاکستانی کرنسی کی بات کریں تو ہمارا جو پاکستانی روپیز ہے وہ ڈالر کی نسبت بہت زیادہ لو ہے. اسی طرح اگر ہم جاپانی ین کی بات کریں تو جاپانی ین جو ہے وہ یو ایس ڈی کی نسبت بہت زیادہ لو ہوتے ہیں, اسی لیے لوگ جو ہے نا اس کے اندر اتنی ٹریڈ نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اندر یو ایس ڈی جے پی وائی ٹوکیو سیشن کے اندر 30 پپ ہے. اگر بات کریں لندن سیشن کی تو اس میں 36 ہے. نیو یارک سیشن کی بات کریں تو 34 ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک ہم نے 3 جوڑے دیکھے, تینوں کے تینوں جوڑوں میں آپ نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ لندن سیشن میں سب سے زیادہ پپ موو کا ہے. بات سمجھ آئیے؟ ان تینوں سیشن کی اگر ہم بات کریں تو ان تینوں جوڑوں میں جو موومنٹ ہوئی ہے وہ ہماری لندن سیشن میں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اے یو ڈی یو ایس ڈی یا آسٹریلین ڈالر کی. تو آسٹریلین ڈالر میں جو پپ کی موومنٹ ہوتی ہے, جب مارکیٹ کا رجحان ہوتا ہے یا مارکیٹ کی جو آپ حرکت کہہ لیں یا رجحان کہہ لیں, وہ جو ہے وہ اے یو ڈی یو ایس ڈی کے اندر ٹوکیو سیشن میں 65 ہوتی ہے. مطلب 65 پپ کی جو ایوریج موومنٹ ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اگر ہم بات کریں لندن سیشن کی تو اس میں 60 ہوگی. اس کا مطلب اگر آپ نے پہلے ٹائم میں مارننگ ٹائم میں اگر آپ نے ٹریڈ لگانی ہے اے یو ڈی یو ایس ڈی کے اندر تو آپ کو ٹوکیو سیشن چوز کرنا پڑے گا. کیوں چوز کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اس میں لندن کی نسبت اس میں پپ کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ ہے. اگر ہم بات کریں نیو یارک سیشن کی تو نیو یارک سیشن کے اندر اے یو ڈی یو ایس ڈی کی سب سے زیادہ موومنٹ ہوگی.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر ہم بات کریں NZD USD کی یعنی نیوزی لینڈی ڈالر اور امریکن ڈالر کی، تو اس میں جو پپ کی موومنٹ ہے وہ 58 ہے، اور اگر ہم لندن کی سیشن کی بات کریں تو 64 ہے، اور اگر نیو یارک سیشن کی بات کریں تو 62 ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا بھی یہی مطلب ہوا کہ ان تینوں سیشن میں NZD USD میں لندن سیشن بیٹر ہے ٹریڈ لگانے کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں USD CAD کی، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر اینڈ کینیڈین ڈالر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ USD کے CAD کے اندر جو ٹوکیو سیشن میں پپ کی موومنٹ ہوتی ہے وہ 39 ہوتی ہے ایوریج موومنٹ۔ اگر ہم بات کریں لندن سیشن میں تو اس میں 66 ہے، اور نیو یارک سیشن کی بات کریں تو 67 ہے۔ اگر آپ USD CAD کے اندر ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں تو آئی تھنک آپ کو لندن سیشن یا نیو یارک سیشن ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے۔ اور سمجھ آئیے، کیونکہ اس میں پپ کی تعداد جو ہے، پپ کی موومنٹ جو ہے وہ تیز ہے۔ اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں USD CHF کی، سوئس فرینک اس کو بولتے ہیں، سوئس فرینس، یہ جو ہے وہ کرنسی ہے CHF، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو پپ کی موومنٹ ہے ٹوکیو سیشن میں 40 ہے، لندن سیشن میں 58 ہے، نیو یارک سیشن کے اندر 56 ہے۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں GBP JPY، اس میں ٹوکیو سیشن میں 72 ہے، لندن سیشن میں بات کریں تو 102 ہے، اور نیو یارک سیشن کی بات کریں تو 77 ہے۔ اب جتنی کرنسیز میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، اب یہاں پہ آپ کو دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کہ سارے کے سارے ٹیبل کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ سب سے کم جو پپ کی موومنٹ ہوتی ہے وہ USD JPY کے اندر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ GBP JPY کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیوں ہوتی ہے، باقیوں کے اندر کیوں نہیں ہوتی، اسی کے اندر کیوں ہوتی؟ دیکھیں، جہاں پہ بھی کراس کرنسی کی بات کریں، یہ تو ابھی جو آپ نے پڑھی ہے یہ آپ کے USD پیئر کی کرنسی ہے، مطلب جس کے اندر USD آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم USD پیئر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ کرنسیز ہوتی ہیں جو کراس ہوتی ہیں، جیسے یورو JPY، یورو GBP، اس کے بعد اگر بات کریں GBP JPY، بات سمجھ آ رہی ہے، AUD JPY یا AUD GBP، یہ کراس کرنسی ہے، اس میں USD نہیں آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں USD جس کرنسی کے اندر نہیں آتا اس کو ہم کراس کرنسی بولتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ٹریڈنگ کی تو ہم جو اگر ایشین لوگوں کی بات کریں جو جیسے کہ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، یا اور جو ہمارے ایشیا کے اندر ٹریڈر آتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے USD پیئر کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ USD پیئر کے سپریڈ کم ہوتے ہیں، مطلب بروکر جو سپریڈ لے رہا ہوتا ہے وہ کم لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ کے اندر تیزی کن کرنسیوں کے اندر آتی ہے، تو مارکیٹ کے اندر تیزی جو ہے وہ کراس کرنسیوں کے اندر آتی ہے، جس کے اندر USD نہ آ رہا ہو، جو کراس کرنسی ہوتی ہے ان کے اندر تیزی زیادہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کرنسیوں کے اندر ٹریڈ لگانی ہے تو ہمارے لیے کون سا سیشن بیسٹ رہے گا؟ ان کرنسیوں کے اندر اگر آپ نے ٹریڈ لگانی ہے تو آپ کے لیے لندن سیشن اور نیو یارک سیشن سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جب بھی آپ نے ان کرنسیوں کے اندر ٹریڈ لگانی ہے تو آپ کو لاٹ سائز جو ہے وہ کم رکھنا پڑے گا۔ کیوں کم رکھنا پڑے گا؟ کیونکہ اس کے سپریڈ زیادہ ہیں۔ اگر آپ کراس کرنسی کے اندر لاٹ بڑی لگاؤ گے تو بروکر کی جو اپنی فیس ہوگی سپریڈ کی صورت میں وہ زیادہ لے گا، جس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو پروفٹ میں جانے والی ٹریڈ ہے وہ زیادہ ٹائم لے گی پروفٹ میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کا سپریڈ کور نہیں ہوگا تب تک کرنسی یا آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ پروفٹ پہ نہیں جا سکتی۔ اور سمجھ آئیے، تو آج ہم نے
یہ 3 سیشن ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کچھ کرنسیز ہیں جو یوزلی یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں کہ گولڈ کی اگر ہم بات کریں کہ گولڈ کو ہم نے کون سے سیشن کے اندر ٹریڈ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں گولڈ کی نا موومنٹ تقریباً تینوں سیشن کے اندر تیز ہوتی ہے گولڈ کی اگر ہم بات کریں. لیکن اگر آپ کو گولڈ کی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بیسٹ نیو یارک سیشن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ گولڈ کی ٹریڈ لگا رہے ہو، آپ نے پریویس ڈے میں دیکھا تھا کہ گولڈ جو ہے وہ اپ ٹریڈ تھا، یعنی کہ اوپر کی طرف تھا. آپ پچھلی سیریز بھی تھوڑا سا دیکھتے ہو، پچھلے جو چارٹ کا پچھلی ہسٹری بھی آپ دیکھتے ہو کہ جی گولڈ مسلسل اپ ٹرینڈ میں جا رہے ہیں. آپ جب صبح سٹارٹ ہوتا ہے سیشن، ٹوکیو سیشن، اس ٹائم سے لے کے نیو یارک سیشن تک آپ غور کرو گے کہ اگر مارکیٹ نے اوپر ہی جانا ہوگا تو کیا ہوگا کہ مارکیٹ گولڈ کی جو ہوگی وہ لندن اور ٹوکیو سیشن میں مارکیٹ گولڈ کی نیچے آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ اس نے نیو یارک سیشن میں آپ ٹرینڈ میں جانا ہے. تو آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ گولڈ کب نیچے آئے گا. جب وہ نیچے فل آ جائے آپ سمجھیں کہ اب ٹرینڈ جو ہے وہ اپنی کنفرمیشن کے لیے اب ٹرینڈ ریڈی ہے اپنا ٹرینڈ اب ٹرینڈ بنانے کے لیے، تو تب آپ نیو یارک سیشن کا انتخاب کریں. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ امید کرتا ہوں آج کا بھی آپ کو ٹاپک سمجھ آ رہا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، ان ٹپس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ نا ان ٹپس کا ایک چارٹ بنا لیں. ان پپس کے اندر جو ہے نا یہ جو کرنسی جوڑے ہیں ان میں ہر ایک کرنسی جوڑے کی پپ کی موومنٹ آپ لکھ لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کون سے جوڑے میں کس وقت ٹریڈ کرنا ہے. ویسے تو فاریکس مارکیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فاریکس مارکیٹ 24 گھنٹے آپ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہو ٹریڈ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 24 گھنٹے ہی ٹریڈ کرتے رہو. تو اس ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی خاص ٹائم ہو جس ٹائم آپ کو لگے کہ آپ پپس کی موومنٹ زیادہ ہے، مارکیٹ کے ٹرینڈ میں جو ہے وہ تیزی ہے، تو آپ جو ہے نا اس ٹائم ٹریڈ کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ امید کرتا ہوں آج کا آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. کسی بھی قسم کا سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیں.